حسان بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہیں دیکھا کسی ماں نے نہیں جنا آپ سے پیارے کسی کو. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو پوچھ کر آپ کو بنایا ہے. آپ کو بنانے سے پہلے آپ کی روح سے آپ کے پروردگار نے پوچھا کہ آنکھیں کتنی لمبی چوڑی چاہیے، پلکیں کیسی چاہیے، پیشانی کتنی چوڑی چاہیے. یدرہ الغضب، درمیان پیشانی میں ایک رگ رہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آخرت کا خوف دلاتے تو وہ رگ پھڑپھڑاتی تھی، حرکت کرتی تھی. دیدے سفید تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لال لال لکیریں تھی دیدوں میں، گلابی لکیریں تھی اور بڑی پیاری لگتی تھی. گھنی تھی بھویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپس میں مل کر نہیں تھی، درمیان میں صفائی تھی. پیر پر پانی کا قطرہ پنڈلی پر گرتا تو زمین تک پہنچ جاتا، کہیں رکتا نہیں تھا. ایسی صاف پنڈلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کبھی کبھار مسکراتے تو دانت سے روشنی نکلتی، دیوار کو ٹکرا کر واپس آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم تو دیکھتے تو سمجھتے کہ نیا دیکھنے والا آپ کی ناک مبارک موٹی ہے، ناک موٹی نہیں تھی، ناک کے اوپر روشنی کی لکیر رہتی تھی، اس وجہ سے دور والا سمجھتا موٹی ناک ہے. قریب دیکھتے تو پتہ چلتا کہ سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے. سینہ مبارک چوڑی تھی، باریک باریک بال کی ایک لکیر تھی جو ناف تک پہنچی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی. بال کبھی کانوں تک رہتے تھے، کبھی کندھے تک رہتے تھے. فقط تھے ریش و سر میں 20 اجلے، 20 بال آخری زمانے میں سر اور داڑھی میں اجلے تھے. صحابہ کیسے ہوں گے اگر ایک ایک بال کا حساب رکھے، کتنا پیار رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں ہیں. راستے میں ایک گھر ملا، جھوپڑی ملی کہیں پتہ نہیں کون سے جنگل میں اور کون سے ریگستان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی اس گھر والوں کے لیے اندر تشریف لے گئے. گھر کے پاس تو معلوم ہوا گھر میں ایک عورت ہے، بڑی عمر کی عورت، اور کوئی مرد نہیں ہے. وہاں ایک بکری، سوکھی بکری بندھی ہوئی تھی اور بہت پیاسے بھوکے تھے حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابوبکر صدیق نے اس عورت سے کہا آپ اجازت دیں تو ہم بکری سے تھوڑا سا دودھ نکال لیں. عورت رو پڑی اور کہنے لگی مہمان، بکری میں دودھ ہوتا تو سب سے پہلے میں لا کر آپ کو پیش کر دیتی، اس میں کچھ نہیں ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا بس آپ اجازت دیں. ام معبد نام ہے اس خاتون کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت کے بعد حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا اور آقا کی برکت دودھ نکلا. سب نے پیٹ بھر کر پیا اور نکل گئے سفر میں. ام معبد کا شوہر آیا، اس نے آ کر دیکھا تو دیکھا کہ گھر دودھ سے بھرا ہوا ہے، ہر برتن میں دودھ ہے. اس نے پوچھا کہاں سے؟ تو اس عورت نے کہا 2 مہمان آئے تھے، 3 مہمان تھے، راستہ دکھانے والا ایک تھا. اس میں ایک ایسے تھے کہ جیسے نہ کوئی پیدا ہوا ہوگا نہ پیدا ہوگا. ان کی آنکھیں ایسی تھی، ان کی پیشانی، ان کے بال، سر سے انہوں نے عمامہ نکالا تو درمیان میں سیدھی مانگ تھی اور مانگ سے روشنی نکل رہی تھی. ایک نیگرو صحابی آئے آقا کے دربار میں، ان کے بال جلے ہوئے تھے اور سر زخمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ
آپ کبھی کبھار عمامہ نکالتے ہیں تو آپ کے سر مبارک میں جو روشنی نکلتی ہے وہ آپ کی مانگ اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی مانگ نکالنے کی، لیکن یہ اسپرنگ جیسے میرے بال مانگ نکلتی نہیں تھی، اس لیے میں نے گرم سلاخ آگ میں رکھ کر لال کر کے سر پر رکھ لی کہ سلاخ سے بال بھی جلے اور کھال بھی جلی، اب مانگ بن گئی ہے، آپ کی مانگ جیسی مانگ میرے سر پر آ گئی۔ دوستو، اسے عشق کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں کہ ویسے قرنی سے جب ملنے گئے صحابہ تو انہوں نے پوچھا، میں نے سنا کہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، ہاں کون سا دانت شہید ہوا تھا؟ تو وہ صحابہ کو اتفاق سے یاد نہیں تھا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، دو نیچے کے چوڑے دانتوں میں سے دائیں جانب کا پہلا دانت جو ہے یہ دانت شہید ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اویس قرنی نے بتایا اپنا منہ کھول کر جس میں ایک بھی دانت نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے میں نے سوچا یہ دانت شہید ہوا ہوگا، اسے توڑا، پھر سوچا یہ شہید ہوا ہوگا، اسے توڑا، ایک ایک کر کے میں نے سارے دانت توڑ دیے کہ جو دانت نبی کے منہ میں نہیں ہے وہ دانت میرے منہ میں کیوں رہے۔ اسے پیار کہتے ہیں دوستو۔ خیر ہم لوگوں کے اندر وہ تو نہیں آ سکتا، اتنا تو کریں کہ نرمی سے عاجزی سے بات کریں۔ تو سب یہ خواہش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں، میرے گھر مہمان بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا میری اونٹ کو اللہ کا حکم ہے وہ جہاں رکے گی میں وہاں اتروں گا، اسی گھر میں رہوں گا۔ اب آپ کی اونٹنی جس گھر کے پاس سے گزرتی گھر والا یہ تمنا کرتا کہ کاش اونٹنی بیٹھ جائے، لیکن وہ چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھی۔ 2 منزلہ مکان تھا جو تبع قوم کے بادشاہ نے بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اندر پتھر نکلا جس پر کھدا کر لکھا گیا تھا کہ یہ گھر کسی کا نہیں ہے، آپ کا ہے، آپ مہمان نہیں ہے، اس گھر کے مالک ہیں، اور ابو ایوب انصاری اس گھر کے نگران ہیں۔ ان کے باپ دادا اس گھر کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی انتظاری میں تھے۔ بات